ہے، اس سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب آپ کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو، آپ نے رب کا حکم ماننا تھا، رب کا حکم جو ہے تبلیغ کرو، آپ نے فرمایا مولا میں جاؤں گا تو صحیح، لیکن میرے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ میں اس بات پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی کام سپرد فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تو چلا جاؤں گا، تیرا حکم ہے، لیکن میرے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ ان کو کون کما کر دے گا؟ کون انہیں کھلائے گا؟ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی مثال کے ذریعے سمجھایا اور ایک سامنے یعنی آنکھوں سے سمجھایا، آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کروایا۔ بڑی خوبصورت بات ہے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے سمجھایا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ اللہ تعالی جارے مدینہ کے غلاموں، جب رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا او موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تو چلا جاؤں گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا او موسیٰ جو تیرے سامنے پتھر رکھا ہوا ہے اس پتھر پہ اپنا ڈنڈا مار، اس پتھر پہ اپنا ڈنڈا مار۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، آسا مارا، وہ پتھر پھٹتا ہے، اندر سے ایک اور پتھر نکلتا ہے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ اس پہ بھی ڈنڈا مار، اس پہ بھی آسا مار، وہ پتھر بھی پھٹتا ہے، اس کے اندر سے ایک اور پتھر بھی نکلتا ہے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ اس پہ بھی ڈنڈا مار، اس پہ بھی آسا مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پتھر پہ بھی ڈنڈا مارتے ہیں، آسا مارتے ہیں، وہ پتھر جب پھٹتا ہے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے، اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا دی ہوئی ہوتی ہے۔ تین پتھر ہے، پہلا پتھر پھٹا، دوسرا پتھر پھٹا، تیسرا پتھر پھٹتا ہے، تین پتھروں کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، رب نے اس کو اس کی غذا دی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ کیڑا باہر نکلتا ہے منہ سے کچھ بولتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں سے رب پردے ہٹاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا کلام سنتے ہیں، وہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی بھی ہے، میرا کلام بھی سنتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے او موسیٰ میں جو کہتا ہوں اگر چلا جا، گھر والوں کی فکر نہ کرنا، جو اللہ تین پتھروں کے اندر رہ کے کیڑے کو بھی رزق دے سکتا ہے، تین پتھروں کے اندر رہ کے بھی حیوان کو رزق دے سکتا ہے، جو اللہ تمہارے گھر والوں کی روزی کا بھی انتظام کر دے گا۔ رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانا چاہتا تھا موسیٰ جدھر میں نے کہا ہے چلے جاؤ گھر والوں کی فکر نہ کرو، جب تین پتھروں کے اندر رہتے ہوئے کیڑے کو روزی مل سکتی ہے تو رب تعالیٰ تمہارے گھر والوں کو بھی انتظام کر سکتا ہے۔ اسی طرح آگے چلی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ ایک جنگل میں جا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم اچانک ایک درخت کے پاس سے گزرے، اس درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پرندہ آنکھوں سے نابینا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا پرندہ، اور اسی درخت کے اوپر بیٹھا، چونکہ جب آنکھوں سے اندھا ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا، تو اسی درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک وہ کچھ بولنے لگا، حضرت انس سے سرکار نے پوچھا انس تمہیں پتا ہے یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سنیوں کا عقیدہ ضائع ہو رہا ہے، پرندوں کی بولیاں دل تک کبھی کسی نے سمجھی؟
परिंदों की बोली आज ना किसी ने कोई समझी। सहाबी हम तो फिर दरकिनार, हम तो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों से भी पीछे हैं। आज सहाबी रसूल है हजरत अनस, वो तो सर के दाएं सहाबी रसूल है। उनसे सरकार ने पूछा, अनस तुम्हें पता है परिंदा 10 मिनट बैठो वो क्या कह रहा है? अगर सुन सकते होते सहाबी रसूल के अमल ठीक ठाक कमाल के होते हैं। फरमाया अल्लाह हो और रसूल हो आलम, रसूलुल्लाह हमें नहीं पता लेकिन इतना पता है अल्लाह भी जानता है, अल्लाह की अता से अल्लाह का रसूल भी जानता है। ये पता है, इतना पता जरूर है कि आप समझ गए हैं कि ये क्या कह रहा है, हमें इतना पता है। आपने फरमाया हाँ अनस मुझे पता है ये क्या कह रहा है। थोड़ी देर गुजरती है, आपने फरमाया कि सरकार ने फरमाया अनस ये पता है क्या कह रहा है? ये क्या है मौला, जब तूने मेरी बिनाई छीन ली, जब मेरी आंखों से रोशनाई छीन ली मौला, अब मैं नाबीना हो गया हूँ लेकिन अब मुझे भूख लगी है, मुझे रिज्क भी अता फरमा। परिंदे रब से मांगते हैं, रब उन्हें देता है लेकिन मांगने का भी सलीका होना चाहिए। शिकवा करके नहीं मांगना चाहिए, सब्र करके मांगना चाहिए तो रब अता फरमाता है। शिकवा करके नहीं मांगना चाहिए। अब सरकार समझ गए कि परिंदा क्या कह रहा है। अब उस परिंदे के साथ क्या हुआ? के नीचे बैठे हुए थे, उसी तरफ के नीचे मौजूद थे। तो उस परिंदे ने आवाज लगाई, मौला तूने मेरी बिनाई छीन लिया, अब मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ अता फरमा। और लोगों समझ जाओ, जब रब ताला नाबी में परिंदे को दरख्त के ऊपर दे सकता है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वालों को अल्लाह ताला रोज़ी भी अता फरमा सकता है। हज़रत अनस फरमाते हैं, थोड़ी देर गुजरती है, अचानक एक छोटा सा परिंदा, छोटा सा कीड़ा उड़ता है। वो परिंदा अपना मुंह खोलता है, वो छोटा सा कीड़ा खुद जाके उसके हलक में चला जाता है। खुद कभी कोई मौत नहीं मांगता, खुद कभी कोई मौत से घास नहीं उतरता, लेकिन वो परिंदा मुंह खोलता है, कीड़ा